اللہ آپ کو بڑی زندگی عطا کرے، حالانکہ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا۔ اس نے جو 10 منٹ ہماری تعریف کی کہ اللہ آپ کے بچوں کی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی عطا کرے، اللہ آپ کے روزی میں برکت دے، حالانکہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ آخر میں وہ مقصد بیان کرتا ہے کہ ہے کوئی جو اللہ کے نام پر 5 روپے دے، یہ 5 روپیہ تھا اس کا مقصد۔ یہ پہلے جو اس نے 10 منٹ کی تقریر کی، ہماری تعریف کی، وہ اس کی تمہید تھی۔ اب بھائی جب اس نے 10 منٹ ہماری تعریف کی تو ضمیر ہمیں کہے گا کہ کچھ اس کو دے دو۔ یہی فلسفہ ہے بندگی کا کہ اللہ کے جب بارگاہ میں ہم آتے ہیں تو کچھ لینے کے لیے آتے ہیں۔ بد نصیب ہے وہ جو اللہ کی بارگاہ سے خالی جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بد نصیب ہے کہ بلا وہ جو اللہ کے بارگاہ سے خالی جائے۔ تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو پہلے ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پھر ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، پھر ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں وایاک نستعین۔ ہم مدد کے لیے آئے ہیں۔ ہم کیوں آئے ہیں؟ مدد کے لیے آئے ہیں۔ ہم آئے ہیں مدد کے لیے۔ ارے دنیا یہ کہتی ہے کہ بھائی یہی جملہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو بھائی کس طرح آج تک مجھے کسی نے نہیں سمجھایا کہ بندگی کا نام کیا ہے، بندگی کیسے ہمارے سمجھ میں آ جائے کہ ہم آپ کی ہی بندگی کرتے ہیں۔ تو واقعی ہم خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔ بھائی ہم سجدہ کرتے ہیں زمین پر، اور وہ بھی کعبے کی طرف منہ کر کے، تو کیا خدا مشرق میں نہیں ہے؟ کیا جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو خدا ہمارے سجدے کے آگے ہوتا ہے؟ جو آگے ہو پیچھے نہ ہو وہ خدا نہیں۔ قبلہ جو آگے ہو اور پیچھے نہ ہو وہ خدا نہیں۔ جو مغرب میں ہو اور مغرب مشرق میں نہ ہو وہ خدا نہیں۔ تو بندگی کا مفہوم کیا ہے؟ تو بندگی کا مفہوم اللہ نے قرآن میں بتایا، لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کرو۔ تو واقعی ہے کوئی ایسا انسان جو شیطان کی بندگی کرتا ہو؟ عبادت کا مقصد ہے اطاعت کرنا۔ اطاعت خدا بندی کا نام ہے عبادت۔ اطاعت خدا بندی کا نام ہے عبادت۔ اللہ نے کہا کعبے کو سجدہ کرو، کعبے میں اللہ رہتا نہیں۔ اللہ نے کہا کہ کعبے کو سجدہ کرو، اب سجدہ کعبے کو، عبادت خدا کی۔ سمجھا جا رہا ہوں، تقریر میں نے ابھی شروع نہیں کی، سمجھانے کے لیے۔ سجدہ کعبے کو، عبادت خدا کی۔ اللہ نے ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، حالانکہ آدم میں خدا نہیں تھا، وہ اللہ نہیں جو حلول کرے۔ اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اب سجدہ آدم کو، عبادت خدا کی۔ تو رسول نے بھی فرمایا کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، ذکر علی کا عبادت خدا کا۔ اطاعت خدا بندی، رسول نے جب کہا دیا کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، تو ذکر علی کا عبادت خدا کی۔ اور رسول نے فرمایا حب علی عبادت، علی کی محبت عبادت ہے، محبت علی سے عبادت خدا کی۔ اور رسول نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، اب چہرہ علی کا عبادت خدا کی۔ تو ہم نے مفہوم کو نہیں سمجھا کہ مفہوم، ابھی میں انشاءاللہ آج اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سے بھائی کہتے ہو کہ ہم تجھ سے ہی مدد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں،
تو یہ نماز میں آپ پر کون سی مصیبت آن کے پڑی ہے جو نماز میں مدد مانگتے ہو؟ دکان پر کیوں نہیں مدد مانگتے؟ جب بزنس کرتے ہو تو وہاں تم یہ آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ دکان پر یہ آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ مسجد میں کون سی مصیبت پڑی ہے نماز میں کہ کہتے ہو کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا یہ مدد کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے پہلے تعریف کر کے اور پھر مدد مانگی. کون سی؟ اہدنا الصراط المستقیم. مدد یہ کر کنہوں نے ترجمہ کیا اہدنا الصراط المستقیم کا کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا, اور کنہوں نے کہا کہ اعلیٰ ہماری مدد یہ کر کہ ہم اس پر قائم رہیں. اب اللہ نے یہاں آ کر اپنے انداز کلام کو بدلا. صراط الذین انعمت علیہم, یہ صراط مستقیم ان بندوں کا راستہ ہے, یہ نہیں کہ تیرا راستہ. توجہ چاہ رہا ہوں, یہ نہیں کہ وہ صراط مستقیم جو قرآن میں ہے وہ صراط مستقیم جو خدا کا راستہ ہے, نہیں. صراط الذین انعمت علیہم ان بندوں کا راستہ ہے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. عزیزان محترم, خدا کی قسم کاش یہ جملے ہمارے سمجھ میں آ جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں محمد آل محمد کی عزت بھی سمجھ میں آ جاتی اور صحابہ کرام بھی ہمارے سمجھ میں آ جاتے. عربی میں ایک ہوتا ہے بدل, دوسرا ہوتا ہے مبدل منہ. محمد مصطفیٰ, مصطفیٰ بدل ہے محمد کا. کون تھا محمد جو مصطفیٰ ہے؟ علی المرتضی, مرتضی بدل ہے علی کا. کون مرتضی؟ جو علی ہے. حسن مجتبی, یہ مجتبی بدل ہے حسن کا. کون حسن؟ جو مجتبی ہے. اب یہاں بھی اللہ بدل کو لے کر آیا. صراط الذین انعمت علیہم ان بندوں پر جن پر میں نے نعمتیں نازل کی. اب اللہ نے تو وہ کون سی چیز ہے جس پر اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں؟ وہ کون سا انسان ہے جس پر اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں؟ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اللہ نے کہا کوئی مانے یا نہ مانے میں ان پر نعمتیں نازل کرتا ہوں. میں فرعون کو بھی دیتا ہوں, موسیٰ کو بھی دیتا ہوں, میں نمرود کو بھی دیتا ہوں, میں ابراہیم کو بھی دیتا ہوں, میں ابو جہل کو بھی دیتا ہوں, میں رسول کو بھی دیتا ہوں. نعمتیں تو میری ہر جگہ ہیں, لیکن اللہ نے کہا یہاں جو نعمتیں مراد ہیں وہ ان پر جو غیر المغضوب ہے, جن پر میں نے کبھی غضب نازل نہیں کیا. توجہ سمجھ, جن پر میں نے کبھی غضب نازل نہیں کیا, جو کبھی مغضوب نہیں رہے, ولا ضالین, اور جو کبھی گمراہ نہیں رہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اب میں اپنی کوئی حدیث میں پڑھتا نہیں ہوں. اب آئیں دیکھیں کہ مغضوب کون ہے. مغضوب کون ہے قرآن سے پوچھے تو سورۃ نحل میں ارشاد ہوا وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اللہ نے کہا جس نے اپنا سینہ ایک لمحے کے لیے بھی کفر کے لیے کھول دیا تو میں اللہ اسی پر غضب کرتا ہوں. یعنی کسی نے ایک لمحے کے لیے بھی کفر کیا ہے, جب تک کافر رہا مغضوب. توجہ چاہ رہا ہوں, جب تک کافر رہا مغضوب, جب تک رہا, چاہے 1 گھنٹہ رہا, چاہے 40 گھنٹہ رہا, چاہے 1 برس رہا, چاہے 40 برس رہا, جب تک کافر رہا مغضوب. جب تک کافر رہا تو کون ہے مغضوب؟ کی معنی کیا ہے؟ جو ایک لمحے کے لیے بھی کافر رہے وہ ہے مغضوب. اور